أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الف لام را یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو، پھر کھولی گئی ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ میں تم کو اسی کی طرف سے ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں، اور یہ کہ گناہ بخشاؤ اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی طرف کہ فائدہ پہنچائیں تم کو اچھا فائدہ ایک وقت مقرر تک، اور دیوے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ سورہ ہود یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 133 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی اور مختلف قسم کے عذابوں کا، اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات، جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور اظہار رنج کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کس نے بوڑھا کر دیا؟ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے مرسلات اور عما یتساءلون اور سورہ تکویر اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ان واقعات میں ان صورتوں میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے قوموں پر قہر الہی کا برسنا، اور حشر و نشر، جزا و سزا اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان واقعات کے خوف و دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ پہلی آیت کو الف لام را سے شروع کیا گیا۔ یہ ان حروف میں سے ہے جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ کیا ہے؟
دوسروں کو اس پر باخبر نہیں کیا گیا، ان کو اس کی فکر میں پڑنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق فرمایا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا۔ لفظ محکم احکام سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہے کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے۔ اس بنا پر آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں کسی لفظی غلطی یا معنوی فساد اور خلل یا باطل کا کوئی امکان و احتمال نہیں۔ قرطبی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلے میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے۔ جیسے پچھلی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ نزول قرآن کے بعد منسوخ ہو گئی، بھئی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے، قرآن کریم نازل ہونے کے بعد انجیل کے احکام منسوخ ہو گئے، تورات کے احکام منسوخ ہو گئے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو یہ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نازل ہوا، اور عام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قرآن کریم قیامت تک باقی رہیں گا۔ کب تک رہیں گا؟ ہاں، یہ منسوخ نہیں ہوگا، قیامت تک قرآن کریم باقی رہیں گا۔ انجیل باقی ہے؟ نہیں باقی ہے۔ زبور باقی ہے؟ نہیں۔ تورات نہیں۔ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن کریم ایسا کلام ہے جو قیامت تک باقی رہیں گا۔ اس آیت میں قرآن پاک کی دوسری شان بتلائی گئی، ثم فصلت، پھر ان آیات کی تفصیل کی گئی۔ تفصیل کے اصلی معنی یہ ہے دو چیزوں کے درمیان فصل و امتیاز کیا جائے۔ اسی لیے عام کتابوں میں مختلف مضامین کو فصل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس جگہ تفصیل آیات سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں عقائد کو بیان کیا گیا، عبادات کو، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے واضح بیان کیا گیا۔ بھئی قرآن کریم مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے۔ ان کی جو آیتیں ہیں مختلف جدا کر کر کے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تو بیک وقت پورا کے پورا لوح محفوظ پہ نازل کیا، اور پھر مختلف قوموں ملکوں کے حالات و ضروریات کے تحت بہت سے قسطوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بذریعہ جبرائیل امین نازل فرمایا۔ قرآن کریم لوح محفوظ پر ایک دم نازل ہوا، اور وہاں سے رفتہ برفتہ جیسے ضرورت پیش آتی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا، یہاں تک کہ 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر پورا کا پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد فرمایا من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہے جو حکیم بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ بھئی قرآن کریم ایسی ہستی یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکیم بھی ہے اور بولو
باخبر بھی ہیں، یعنی جس کے ہر فعل میں اتنے حکمتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ کائنات عالم کے ذرے ذرے موجود، ذرہ ذرہ موجودہ اور آئندہ سے پوری طرح باخبر ہے، ان کے سب حالات موجودہ و آئندہ کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر نظر کر کے احکام نازل فرماتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں کہ وہ کتنی عقل مند ہوشیار تجربے کار ہو، مگر ان کی عقل و دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی ہے، اور ان کا تجربہ صرف اپنے گرد و پیش کی پیداوار ہوتا ہے، جو بسا اوقات اور آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام و غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کی جائے۔ جتنے مضامین قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم مضمون کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے، اللہ کے سوا کسی کے پرستش نہ کی جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یعنی ان آیات میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا وہ سارے جہاں کے لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم کو اللہ کے طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے کے واسطے آیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے محبوب آپ تو پورے دنیا کے واسطے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے۔ مراد یہ ہے نافرمانی اور اپنی ناجائز خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، یہ ہے مطلب۔ ناجائز خواہشات ناجائز خواہشات اور ناجائز خواہشات کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے، اور اطاعت شعار لوگوں کو آخرت کی نعمتوں اور دونوں عالم کی راحت کی خوشخبری دینے والے۔ اطاعت شعار نیک بندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے دونوں جہاں کی خوشخبری دینے والے۔ اطاعت شعار اللہ کے احکام کو ماننے والے۔ نذیر کا ترجمہ ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے نہیں بولا جاتا، بلکہ نذیر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت و محبت کی بنا پر ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے کیا تھے؟ بولو، انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والے، جو یہ بات کو لے کر آئے تھے کہ تم ناجائز خواہشات سے رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسری آیت میں آیات قرآنی کی ہدایت میں سے ایک دوسری ہدایت کا بیان اس طرح آیا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی ان آیات محکمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت فرمائی وہ اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگا کرے اور توبہ کیا کرے۔
ہاں، بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت مانگیں، یعنی اللہ سے یہ کہیں کہ میرے پچھلے گناہ معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما کر آپ کی مغفرت کریں گے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اسے کہتے کہ میں انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میں اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میری مغفرت فرما، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے سامنے مغفرت مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ میں اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ۔ بھائی جیسا کوئی بندہ جو ہے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا ہے، اب وہ توبہ کرے پیارے اللہ اب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر اس نے اپنے توبہ پر قائم نہیں رہا، بات سمجھ گئے، تو مفسرین لکھتے ہیں یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کس کی توبہ ہے؟ کذابین، یعنی جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، اور ایسے توبہ کو پھر توبہ کی ضرورت ہے، ایسے توبہ کو پھر توبہ کی ضرورت۔ حدیث میں آتا ہے توبۃ النصوح کرو، اور قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ النصوح سے کہتے ہیں کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر لے موت تک اس گناہوں کے پاس نہ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ بھئی کسی نے توبہ کر لی میں انشاءاللہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، تو موت تک کسی کو دھوکہ نہ دے۔ توبہ کر لی میں انشاءاللہ بیوی کے ساتھ میں اچھا رہوں گا، اس پہ ظلم نہیں کروں گا، زندگی بھر پھر ظلم نہ کرے۔ توبہ کر لی کہ میں اپنے باپ کا ادب اور احترام کروں گا، پھر زندگی بھر باپ کا ادب اور احترام کرے۔ میں سمجھ گئے؟ حدیث میں آتا ہے توبۃ النصوح کرو، جس گناہ سے تم توبہ کر رہے ہو اگر وہ گناہ تم بھول گئے ہو تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ بھائی ایک بندے نے بد نظری کر لی، ٹھیک ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے، اب اس نے توبہ کی یا اللہ بد نظری سے مجھے معاف فرمائیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنا یہ گناہ بھول گیا، حدیث میں آتا ہے سمجھ لو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ کیا کر لی؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کسی کو اس کے گناہوں کو یاد مت دلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اس امت کو پیغام ہے کہ کوئی گناہ کیا ہے، توبہ کر لیا ہے، آپ اس کو اس کا گناہ یاد مت دلاؤ۔ بھئی کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اب توبہ کر لیا، اب اس کو یاد مت دلاؤ کہ تم سود خور ہو، شاید آپ کے بولنے سے پھر سود خور بن نہ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یعنی جن لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ اس سے بچنے کا پختہ عزم اور پورا اہتمام کیا، تو صرف یہی نہیں کہ ان کی خطا بخش دی جائیں گی، بلکہ اللہ فرماتے ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ظاہر یہ ہے یہ زندگی عام دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی دونوں شامل ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو گناہ سے توبہ کر لیں گا، استغفار کریں گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیسے بولو؟
ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جمہور مفسرین کی تحقیق یہی ہے، وہ پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کیا کریں گے بولو بھائی؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یعنی اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی، بہت اچھی بات ہے، سنیے غور سے، اگر تم نے صحیح طور سے اللہ سے مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ تم پر باران رحمت کا نزول فرمائیں گا، آسمان سے بارش کو برسائیں گا، برسات کے موسم کے اندر۔ کب برسائیں گا بولو؟ اگر تم نے صحیح طور پہ اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے برسات کو نازل کریں گا برسات کے موسم میں۔ بولو بھائی۔ نمبر 2 بات، اللہ تعالیٰ تم کو مال دیں گا، اولاد دیں گا۔ کیا دیں گا بولو؟ توبہ کی برکت ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیں گا، دولت دیں گا، اولاد دیں گا۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ باران رحمت مال اور اولاد کا تعلق، بھائی جو مال ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دنیا سے ہے۔ اولاد کا دنیا سے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہم سب کو عطا فرمائیں گا۔ جن کو اولاد نہیں ہے وہ بیچارے پکی توبہ کر لے، جن کا ہے وہ شکر ادا کرے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلا دی۔ اگر تم معافی مانگو گے ہم آسمان سے پانی برسائیں گے، ہم تم کو مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے، ساری چیزیں ہم تم کو دنیا کے اندر بولو نا بھائی عطا فرمائیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے۔ بولو کیا تھے آپ؟ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70 یا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ بس سمجھ گئے؟ تو مجھے اور آپ کو بھی بزرگان دین توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم صبح و شام استغفار پڑھیں۔ اللہ کی قسم جو استغفار پڑھیں گا اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات ذہن میں رکھو، جو جہاں پریشان ہے استغفار کی کثرت بڑھا دو اللہ مہربانی فرمائے گا۔ بولو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، وہ ہم سب کے محبوب رب ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے والے بنو۔ چپکے چپکے سمجھتے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، پیارے اللہ میں دکان پہ جا رہا ہوں، مہربانی فرمائیے، مجھے اچھا سامان دلوائیے، دھوکہ کھانے سے دھوکہ دینے سے محفوظ فرمائیے، اللہ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں میری حفاظت فرمائیے۔ یہ چپکے چپکے بات ہے۔ اللہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کھانے سے جو خون بنے گا اس خون کو مجھے نیکی پہ کھڑا کیجیے، یہ چپکے چپکے بات ہے۔ اللہ سے ایسا گہرا مضبوط تعلق بنا لو۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، آخری واقعہ سنا رہا ہوں، جب بھی کوئی ان کو مارتا تھا تو کیا کرتے؟ کسی سے کہتے فوراً اس کو مارو۔ لوگوں نے کہا بزرگ آپ بدلہ لیتے ہو؟ کہا بھائی اگر میں بدلہ نہیں لوں گا میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اللہ اس سے بدلہ لے لے گا۔ جب اللہ لیں گا تو بڑا خطرناک بدلہ لیں گا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ چپکے چپکے باتیں کرنے سے انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔